راولپنڈی کی ایک سرد رات کا تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ شہر کے باقی حصے میں کہیں روشنی تو کہیں اندھیرا تھا، لیکن ہسپتال کے اندر ایک الگ ہی ماحول تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ٹمٹماتی لائٹس، دور کہیں مشینوں کی پیپ پیپ کی آواز اور کبھی کبھار نرسوں کے قدموں کی چاپ، ایک ایسا ماحول جو عام آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ اسی رات میرے نانا، جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، شدید بخار اور جسم میں درد کی وجہ سے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ گھر والوں نے فوراً ایمبولینس بلوائی۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں جنرل وارڈ کے ایک کمرے میں منتقل کیا گیا۔ نانا اپنی فوجی زندگی میں سخت ترین حالات دیکھ چکے تھے۔ بارڈر کی خاموش راتیں، گولیوں کی آوازیں، موت کا خوف، لیکن اس رات ہسپتال کا سناٹا انہیں عجیب طرح سے کھٹک رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے، آنکھیں بند کیے، اپنی تکلیف برداشت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں لگا جیسے کمرے کے دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی ہو۔ نانا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک لمبا سا سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک وارڈ بوائے تھا، سفید یونیفارم میں، دبلا پتلا۔ اس کے کپڑے پرانے اور اجڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل خاموش تھا، نہ کوئی سلام، نہ کوئی بات۔ وہ سیدھا نانا کے پاس آیا۔ نانا نے سوچا شاید یہ ڈیوٹی پر آیا ہے۔ اس نے جیب سے ایک سرنج نکالی اور بنا کچھ کہے نانا کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ نانا نے پوچھنے کی کوشش کی، بھائی یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ لیکن وارڈ بوائے نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ ان کی آواز سن ہی نہ رہا ہو۔ انجیکشن لگتے ہی نانا کو غنودگی سی محسوس ہوئی اور پلکیں اتنی بھاری ہو گئیں کہ وہ فوراً نیند کی گہری وادی میں ڈوب گئے۔ صبح جب نانا کی آنکھ کھلی تو وہ حیران تھے۔ بخار میں کافی کمی تھی اور جسم بھی ہلکا لگ رہا تھا۔ نرس آئی، بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا، سر آپ کافی بہتر لگ رہے ہیں، آپ کی ریکوری تیز ہو رہی ہے۔ نانا نے فوراً رات والے واقعے کا ذکر کیا۔ کل رات ایک وارڈ بوائے آیا تھا، اس نے مجھے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ کون تھا؟ نرس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی عجیب بات ہی کہہ دی ہو۔ سر رات کو یہاں کوئی وارڈ بوائے نہیں آیا تھا، ہمارا عملہ صرف ڈاکٹر کے حکم پر مریض کو دیکھتا ہے۔ نانا نے ضد کی اور کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ میرے کمرے میں آیا، انجیکشن دیا اور چلا گیا۔ نرس ہلکا سا مسکرائی اور بولی، شاید بخار کی شدت میں آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ لیکن نانا وہم پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ فوجی زندگی نے انہیں حقیقت پسند بنایا تھا۔ ان کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نانا ہسپتال کے ایک پرانے ملازم سے ملے، جو وہاں 20 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہا تھا۔ نانا نے اسے رات کے وارڈ بوائے کے بارے میں بتایا۔ ملازم کا رنگ فوراً زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، جنرل وارڈ میں آپ نے جس وارڈ بوائے کو دیکھا وہ زاہد ہو سکتا ہے۔ نانا حیران ہوئے، کون زاہد؟ ملازم نے آہ بھری اور بولا، یہاں تقریباً 10 سال پہلے ایک وارڈ بوائے زاہد کام کرتا تھا۔ بڑا ایماندار اور مریضوں سے ہمدردی کرنے والا تھا، لیکن ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے کئی مریضوں نے شکایت کی کہ وہ رات کو ایک وارڈ بوائے کو دیکھتے ہیں جو خاموشی سے آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ مریض تو کہتے ہیں کہ وہ انہیں انجیکشن بھی لگاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک وقت میں یہ وارڈ بند بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی نانا سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے رات کو جو کچھ دیکھا، کیا وہ حقیقت تھی یا کسی بھٹکی ہوئی روح کا سایہ؟ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی زاہد کی روح اب بھی ہسپتال میں مریضوں کی مدد کر رہی ہے؟ نانا نے اس راز کو زیادہ لوگوں سے شیئر نہیں کیا، لیکن آج تک جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہی خوف اور حیرت جھلکتا ہے۔ کیا وہ وارڈ بوائے حقیقت میں زندہ تھا، یا پھر موت کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی پر مامور ایک روح تھا، یا کوئی جنات اور بھوت تھے؟
یہ آج تک ایک ایسا راز ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔